نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہوا، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہیں پڑھا، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا ہے. استغفر اللہ. تو ہمیں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے. جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے. ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. پیارے بچوں، ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے موجود ہیں پروگرام لیے، اور ہمارے پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب. اس پروگرام کے اندر مختلف سیگمنٹس لے کر آتے ہیں. قرآن پاک پڑھنے کے قواعد کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، قرآن ہسٹری کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اور آخر میں ایک زبردست سا مقابلہ ہوتا ہے. آج بھی مقابلہ ہوگا جس میں آپ کو کچھ پہچاننا ہوگا. اب کیا پہچاننا ہوگا، اس کے لیے آپ نے پروگرام آخر تک دیکھنا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ جو مقابلہ ہونے والا ہے اس میں کون سی ٹیم اچھی پہچان کرتی ہے اور جوابات درست دیتی ہے. تو ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب. ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں، اس سیگمنٹ کے اندر سب سے پہلے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت سناتے ہیں، اور پھر ہم تجوید کے کسی نہ کسی ایک یا دو رول کے بارے میں انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے. جی دعان بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. اللہ کریم برکت عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت مزید سننے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. پیارے بچوں، ابھی جن آیات کی تلاوت آپ نے سنی ہے یہ آپ کے سامنے بورڈ پر نظر آ رہی ہیں. آج میں نے آپ کو ان قواعد کے بارے میں بتانا ہے جن میں غنہ نہیں ہوتا. ایک ہے نون ساکن اور ایک ہے تنوین. اسی طرح ایک ہے میم ساکن. نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ نون کے اوپر جزم ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں نون ساکن. یہ دیکھیں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، یہ رہا نون
اور نون کے اوپر کیا ہے؟ جزم. یہ جزم ہے نا, اس کا ایک نام جزم ہے اور ایک نام ساکن بھی ہے, لیکن زیادہ مشہور نام کیا ہے؟ جزم. تو جس حرف کے اوپر بھی یہ چھوٹی سی علامت آ جاتی ہے نا, دال کی طرح یہ چھوٹی سی علامت یعنی جزم, تو اس کا نام ہو جاتا ہے ساکن. نون کے اوپر آ گئی تو نون ساکن, میم کے اوپر آ گئی تو میم, ساکن, اور دال کے اوپر آ گئی تو دال ساکن. لیکن یہ تو خود دال کی طرح چھوٹی سی, لیکن یہ دال نہیں ہے, یہ دال کی طرح ہے لیکن دال نہیں. ہاں, دال تو پورا ایک لیٹر, ایک حرف ہے, یہ ایک علامت ہے, سائن ہے یہ جزم کا. تو جب بھی نون کے اوپر جزم آ جائے تو نون ساکن, اور میم کے اوپر جزم آ جائے تو میم ساکن. یہ پہچاننا ہے. آج ہم نے نون ساکن اور میم ساکن سمجھنا ہے, یہ یاد رکھ لیں. نون کے اوپر جزم نون ساکن, اور میم کے اوپر جزم. میم ساکن. بار بار اس لیے ریپیٹ کرا رہا ہوں تاکہ یاد ہو جائے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی یاد کر لیں. نون کے اوپر جزم نون ساکن, اور میم کے اوپر جزم, میم ساکن. اتنا تو پکا ہو گیا. اب ہے تنوین. تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو. یہ دیکھیں, یہ دو زیر ہے نا, ایک زیر ایک زبر ایک پیش نہیں, وہ تو حرکات ہوتی ہے. جب بھی دو زبر دیکھیں کہیں, دو زیر دیکھیں کہیں, یہ رہا دو زیر, کہیں دو پیش دیکھیں, یہ رہا دو پیش, تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ہے تنوین. تو تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش. کیا نام ہے ان کا؟ دو زبر نہیں, ان کا نام ہے تنوین. تین. ہاں, دو زبر دو زیر دو پیش کا نام تنوین. دو زبر دو زیر دو پیش کا نام. تنوین. اتنا یاد ہو گیا, یہ تو آسان ہے نا. نون ساکن, میم ساکن اور تنوین. نون ساکن کے بیٹا 4 قواعد ہیں, 4 رولز ہیں, اور میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے 4 اور میم ساکن کے 3. کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 7. نون ساکن کے جو 4 قاعدے ہیں نا, ان میں سے ایک قاعدہ ایسا ہے وہاں پہ نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں ہوتا. اسی طرح جو میم ساکن ہے نا, اس کے 3 قاعدے ہیں, ابھی آپ کو میں نے بتایا. ان میں سے ایک قاعدہ ایسا ہے کہ اس میں غنہ نہیں ہوتا. تو ان میں غنہ نہیں ہوتا, ایک ہو گیا میم ساکن کا اور ایک ہو گیا نون ساکن اور تنوین کا. تو قاعدہ کیا ہے؟ دیکھیں بھائی, جب بھی آپ میم ساکن کے بعد, یہ رہا میم ساکن, میم کے اوپر جزم میم ساکن, جب بھی آپ میم ساکن کے بعد دیکھیں کہ با لکھا ہوا ہے, نہیں. میم لکھا ہوا ہے ایک اور, نہیں. جب بھی آپ دیکھیں کہ میم ساکن کے بعد با بھی نہیں ہے, میم ساکن کے بعد میم بھی نہیں ہے, آپ سمجھ جائیں کہ اس میم ساکن میں غنہ نہیں کرنا. اسی لیے ابھی دعان بھائی نے پڑھا تھا نا, تو یہ میم ساکن میں انہوں نے غنہ نہیں کیا تھا کیونکہ ان کو قاعدہ یاد ہے. پڑھتے ہوئے انہوں نے قاعدے کے مطابق پڑھا اور یہاں پہ غنہ نہیں کیا. اب آپ نے بھی قاعدہ سیکھ لیا ہے, اب آپ بھی اس طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی غنہ نہیں کریں گے, اور پھر آپ جب غنہ نہیں کریں گے تو پھر آپ درست پڑھیں گے. تو یہ قاعدہ ہو گیا میم ساکن کا. اور نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں, یہ رہا نون ساکن. اب نون ساکن کا تھوڑا سا مشکل ہے, مشکل نہیں ہے, حروف زیادہ ہیں اس لیے مشکل ہے. نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد آپ دیکھیں کہ 6 حروف آنے چاہیے, کوئی سے 6 حروف میں سے کوئی سا ایک. حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا. آپ میں سے کس کو یاد ہے؟ ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سب کو یاد ہے, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, اللہ کریم آپ کو برکتیں دے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین دیکھ لیں بھائی, یہاں پہ کتنے سارے بچوں کو, بلکہ کتنے سارے کیا سبھی کو حروف حلقیہ یاد ہے. ان کا نام ہے حروف حلقیہ, حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا. تو دیکھیں ان کو یاد ہے, انہوں نے یاد کیا ہے, پڑھا ہے, سیکھا ہے, تو یاد ہے. اس پروگرام میں آپ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے, آپ نے بھی یاد کر لینا ہے. ابھی آپ آسانی سے یاد کر لیں گے. تو کچا کون سنائے گا؟ آپ سے سنتے ہیں, مائک دیجیے گا ان کو, سیدھا سے دیجیے, بیٹھ کے سنا دیں, بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں, شاباش. حمزہ ہا عین ہا غین خا. دوبارہ. حمزہ ہا عین ہا غین خا. اچھا, حمزہ ہا ہے یا حمزہ ہا ہے؟ حمزہ ہا. ہا ہے. اچھا, اس کے بعد عین, ہا غین خا. عین کے بعد کیا ہے؟ حمزہ, عین. اچھا, عین ہا ہے, پھر ٹھیک ہے. دیکھیں, ایک ہے حمزہ, اس کے بعد ہا, حمزہ ہا, عین کے ساتھ ہا کہہ دیں. عین کے ساتھ آپ کیا کہیں؟ ہا. حمزہ ہا, یا ہا نہیں کہنا, اس کے بعد عین ہا, یا ہا کہنا. حمزہ ہا عین ہا غین خا. پریکٹس کرنی ہے آپ نے بھائی. ہا اور ہا کو مکس نہیں کرنا, ہا کو ہا کی طرح نہیں پڑھنا اور ہا کو ہا کی طرح نہیں پڑھنا.
تو آپ دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد یہ جو 6 حروف ابھی ہم نے یاد کیے ہیں، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہاں نون ساکن میں بھی غنہ نہیں ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیں نون ساکن کے بعد کیا وہ جو 6 حرف ہم نے یاد کیے تھے کوئی حرف آ رہا ہے یہاں پہ؟ کون سا حرف آ رہا ہے؟ ہاں نظر تو آ رہا ہے یہاں پہ، یہ رہا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے۔ اب اتنا تو آسان ہے، نام بتا دو ان کے، بتا دو نا۔ میم ساکن میں یہ ہو کہ نہ با آئے نہ میم آئے میم ساکن کے بعد، تو اس قاعدے کا نام ہے اظہار شفوی، اور اس قاعدے کا نام ہے نون ساکن اور تنوین والے اظہار۔ آپ کو یاد ہے ماشاءاللہ، اور آپ ماشاءاللہ کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ تو ان باتوں کو آپ نے فوکس کرنا ہے، اور خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اظہار میں اور اظہار شفوی میں غنہ بالکل بھی نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ نون ساکن اور تنوین کے اور میم ساکن کے جتنے قاعدے ہیں ان میں غنہ کرنا ہوتا ہے، اور ایک جگہ تو اخفا کرنا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو کسی اور سیگمنٹ میں بتائیں گے۔ تو ایسی انٹرسٹنگ باتیں ہیں، اس کے لیے آپ پروگرام دیکھتے رہیں گے تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ پیارے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے قرآنک ہسٹری۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ کے اندر ہم قرآن پاک کی جو پوری ہسٹری ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور یاد ہے لاسٹ ٹائم ہم نے یہ سنا تھا کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے تفسیر پڑھنا ہوگی، اور پھر یہ بھی ہم نے سنا تھا کہ تفسیر جو آپ نے پڑھنی ہے ان میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یاد ہے نا 5 پوائنٹس ہم نے سنے تھے کہ 5 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک بہت خوبصورت اور بہت اچھی تفسیر کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے نا تو آپ کو آسان لگے گا، اور آپ کہیں گے واہ اتنی پیاری تفسیر، اس تفسیر کے ذریعے تو میں آسانی سے قرآن پاک سمجھ سکتا ہوں۔ آپ بچے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے تو آسان الفاظ ہونے چاہیے، مشکل الفاظ سمجھنے میں تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے، مشکل لگتا ہے، لیکن بچے آسان پڑھیں گے، اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں گے، پھر مشکل بھی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ آسان بھی نہیں سنیں گے، آسان جو لفظ لکھے ہیں وہ بھی نہیں پڑھیں گے، تو پھر بعد میں مشکل لفظ بھی وہ نہیں پڑھ سکتے، بلکہ جو آسان ہے وہ بھی بچوں کو کیا لگے گا بعد میں؟ مشکل لگے گا۔ تو آج اس تفسیر کے بارے میں نے آپ کو بتانا ہے، اس تفسیر کا نام ہے صراط الجنان۔ میرے ساتھ ریپیٹ کر لیں، صراط الجنان۔ اب آپ سے پوچھوں کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ صراط الجنان۔ چلیں اب دیکھتے ہیں یہ ان بچوں کی آواز زیادہ یا ان بچوں کی؟ ٹھیک ہے، کیا نام ہے؟ صراط الجنان۔ بہت زیادہ ہو گئی آواز بھائی، ماشاءاللہ، اب تو نام یاد ہو گیا ہوگا آپ کو، بلکہ آپ نے اتنا تیز کہا ہے کہ کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو بھی شاید نام یاد ہو گیا ہو۔ یاد کر لیں اس تفسیر کا نام، صراط الجنان۔ کیا مطلب؟ قرآن پاک سمجھنا ہے، صراط الجنان پڑھنا ہے۔ قرآن پاک اگر سمجھنا ہے تو صراط الجنان آپ نے پڑھنی ہے، اس کتاب کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے۔ اس کی کچھ اسپیشلٹیز ہیں صراط الجنان کی۔ اس تفسیر کے اندر نا قرآن پاک کے 2 ترجمے اردو میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک ترجمہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی اس کے اندر ایڈ ہے، اس کا نام ہے کنز الایمان، اور ایک ترجمہ مفتی قاسم صاحب نے لکھا ہے آسان کر کے، اور بھی آسان کر کے، اس ترجمے کا نام ہے کنز العرفان۔ یعنی مختصر یہ کہ اس تفسیر میں قرآن پاک کے 2 ترجمے ہیں، یعنی 2 ترجمے کے ذریعے سے آپ آسانی سے قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ نے ایک ترجمہ پڑھا، آپ کو کچھ مشکل لگ رہا ہے، آپ دوسرا والا ترجمہ پڑھ لیں، وہاں سے آپ کے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ آپ نے دوسرا پڑھا، اس میں ہو سکتا ہے مشکل لگ رہا ہو، آپ اوپر والا ترجمہ پڑھ لیں پہلا والا، تو وہاں پہ آپ کی ہیلپ ہو سکتی ہے، آپ کے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ تو 2 ترجمے دیے ہوئے ہیں، اس کی ایک خاص بات یہ ہے۔ دوسری خاص بات کیا ہے؟ دوسری خاص بات یہ ہے کہ یہ جو تفسیر ہے نا بہت شارٹ نہیں ہے۔ جو چیز بہت شارٹ ہوتی ہے نا تو سمجھنے میں مشکل ہوتا ہے۔ آپ بچے ہیں نا، بڑے تو پھر بھی شاید تھوڑا سمجھ لیں، لیکن بچوں کو تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو تفسیریں بہت بڑی بھی نہیں ہے، بہت ساری اتنی موٹی، ایسا بھی نہیں ہے کہ اتنی ساری تفسیر ہو یہ تو میں کیسے پڑھوں گا، نہیں، بلکہ درمیانی ہے۔ کیسے تفسیر ہے؟ نہ بہت بڑی اور نہ بہت چھوٹی۔ تیسری خاص بات کیا ہے؟ اس تفسیر کی تیسری بات یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کی جب تفسیر بیان ہو رہی ہے نا تو قرآن پاک کی جیسی آیات ہیں اس کے مطابق شرعی مسئلے بھی بیان کیے گئے۔ وہ شرعی مسئلے کیا ہوتے ہیں؟ شرعی مسئلے یہ ہیں جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے میں رکوع میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، سجدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اسی طرح لوگ حج پہ جاتے ہیں
تو طواف میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں وہاں پہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، اس کے مسئلے کیا ہیں، صحیح طریقے سے عمل کیسا ہوگا، اور روزہ رکھتے ہیں نا تو صحیح ٹائم کیا ہے روزہ بند کرنے کا، روزہ کھولنے کا، کیا ہم سے غلطی نہیں ہونی چاہیے. تو ان تمام باتوں کو کہتے ہیں شرعی مسائل. کیا کہتے ہیں ان کو؟ تو یہ تمام کے تمام جو شرعی مسائل ہیں یہ بھی اس تفسیر کے اندر بیان کی. یعنی کتنی اچھی بات ہے کہ آپ قرآن پاک تو پڑھ رہے ہیں، اس کی تفسیر پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ شرعی مسائل بھی سیکھ رہے ہیں. نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں باتیں بھی آپ کو بتائی جا رہی ہیں. اور چوتھی خصوصیت اس تفسیر کی یہ ہے کہ اس تفسیر کے اندر جو اصلاح والی باتیں ہیں نا، جن سے ایک کوئی برا انسان ہو وہ اچھا ہو جائے، اور جو اچھا ہے وہ اور بھی اچھا ہو جائے. جیسے کسی میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو اس تفسیر کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جھوٹ کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور جھوٹ کے حوالے سے کیا کیا حدیث پاک آئی ہیں. تو اس طرح وہ حدیث پاک بھی لکھی گئی ہیں، یعنی جس سے ایک انسان اچھا ہو جائے وہ باتیں بھی اس تفسیر کے اندر لکھی گئی ہیں. اور اس تفسیر کی آخری، ویسے تو بہت ساری اچھی باتیں ہیں لیکن ہمارا تو پروگرام چھوٹا سا ہے، اس پروگرام میں جتنی باتیں ہوں گی وہی آپ کو بتائی جائیں گی. ایک آخری بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس تفسیر کے اندر پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی لکھی ہوئی ہے. کہیں کہیں سیرت بھی بیان ہوئی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیسا تھا، یہ اس آیت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عمل کرتے تھے. تو آپ ایک تفسیر پڑھ رہے ہیں قرآن پاک سمجھنے کے لیے، لیکن اس تفسیر کے ذریعے سے آپ کتنی ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں. تو ہے نا کتنی زبردست تفسیر. تو اگر ہمیں قرآن پاک سیکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کون سی کتاب پڑھنی ہے؟ سیرات الجنان. بچوں اتنی زبردست تفسیر، اتنی مزیدار تفسیر اور اتنی آسان تفسیر. تو آپ بھی نیت کر لیجئے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہم بھی انشاءاللہ تفسیر سیرات الجنان پڑھیں گے انشاءاللہ. پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن. میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن اور میں ہوں حسنین رضا تاری. اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے. تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پیارے بچوں آج ہم ایک ایسے دن کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا گئے، اور اسی دن کے نام پہ قرآن پاک کی ایک سورت بھی گئے. اس دن کو جمعہ کہا جاتا گئے، اور جو سورت نازل ہوئی اس کا نام سورہ جمعہ ہے. اور اسی برکت والے دن میں ایک نماز بھی ادا کی جاتی ہے جسے نماز جمعہ کہا جاتا ہے. آئیے اس مبارک دن اور نماز جمعہ کے بارے میں کچھ اہم باتیں سنتے گئے. پیارے بچوں ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں جمعہ کی نعمت عطا فرمائی. جمعہ کا دن بہت ہی فضیلت والا ہے. حدیث پاک میں جمعہ کے دن کو عید کا دن کہا گیا ہے. جی یعنی جمعے کا دن عید کا دن ہوتا ہے، اور اسی طرح جمعے کے دن کو سارے دنوں کا سردار بھی کہا گیا ہے. جمعے کے دن مرنے والا انسان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے، اور جمعے کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے. پیارے بچوں اللہ پاک نے جمعے کے دن مسلمانوں کو ایک خاص نماز عطا فرمائی ہے جسے نماز جمعہ کہا جاتا ہے، جو کہ اس دن نماز ظہر کی جگہ پڑھی جاتی ہے. آئیے قرآن پاک میں اس نماز کے بارے میں اور جمعہ کے دن کے بارے میں سنتے گئے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان: اے ایمان والو جب جمعے کے دن نماز کے لیے آذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. پیارے بچوں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک
عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے، جو جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلے گا تو اسے حج کا ثواب ملے گا۔ تو ہمیں بھی جمعہ کے دن نماز کے لیے جلدی نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، جمعے کے دن پاک صاف ہو کر، خوشبو لگا کر، امامہ شریف پہن کر مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جانا چاہیے۔ امامہ شریف باندھ کر نماز پڑھنے والوں کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں جمعہ کا دن اچھے انداز سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور اس دن ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے جمعہ کے مبارک دن اور نماز جمعہ کے بارے میں سنا، اس کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ پیارے بچوں، ابھی سیگمنٹ میں آپ نے جمعے کے بارے میں سنا کہ جمعۃ المبارک کا ذکر قرآن پاک میں کیسا آیا ہے، اور جمعے پر پوری سورت بھی قرآن پاک میں۔ ہمیں جمعے کے دن کا نا اہتمام کرنا چاہیے، یہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، اور امامہ تو باندھنا چاہیے۔ ابھی آپ نے سنا کہ جمعے کے دن جو امامہ باندھتا ہے، فرشتے اس پہ درود بھیجتے ہیں، تو شلوار قمیض پہنے، امامہ باندھیں، آپ شروع میں مسجد میں جائیں، امام صاحب کا بیان سنیں، اور پھر اہتمام سے باہر نکلیں، ہے نا۔ یہ نہیں کہ فوراً آپ باہر چلے جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، جھوم جھوم کے پھر باہر نکلیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ تو جمعے کے دن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، عام دنوں کی طرح نہیں گزارنا چاہیے۔ جمعہ ہے تمام دنوں کا سردار ہے۔ اللہ کریم ہمیں جمعے کے دن خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا پیارا سا آج کا سیگمنٹ۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے آخری اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس میں زبردست مقابلہ، میں نے بتایا تھا نا شروع میں مقابلہ ہوگا، تو اس مقابلے کی جانب بڑھتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھا ہوا ہے وَتُدْلُو۔ ابھی جو لفظ ہے اس پہ دیکھیں اعراب لگے ہوئے ہیں، یہ زبر لگا ہوا ہے، یہ پیش ہے، یہ جزم ہے، یہاں بھی جزم ہے، لیکن یہ جو لام ہے نا، لام، اس پہ کوئی بھی اعراب نہیں ہے۔ اب اس پہ کون سا اعراب آئے گا یہ پہچاننا ہے آپ نے، اسی کا مقابلہ ہوگا۔ میں پڑھوں گا یہ لفظ، جیسے ابھی میں نے پڑھا نا وَتُدْلُو، تو میرے پڑھنے سے آپ نے پہچاننا ہے۔ جو پہچان لے گا، صحیح جواب نکال دے گا، بتا دے گا، تو وہ جیت جائے گا، اس کا جواب درست مان لیں گے، اور سارے صحیح ہوں گے تو یقیناً وہ جیت جائیں گے، ان کی ٹیم بھی جیت جائے گی۔ تو جو جواب درست ہوگا نا، وہ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے صحیح، یہاں پر اس طرح صحیح لکھا ہوا آ جائے گا۔ تو لام کے اوپر آنا چاہیے تھا پیش، یہ دیکھیں پیش لام کے اوپر لکھا ہوا آ گیا ہے۔ تو کون کون مقابلے کے لیے آ رہا ہے؟ پھر ٹیم اے سے کون آ رہا ہے؟ ٹیم اے سے پہلے یہاں سے سلیکشن کر لیتے ہیں، آپ آ جائیں، مائک لے کے جائیے گا، وہاں پہ چلے جائیں، وہاں پر، شاباش۔ اور ٹیم بی سے کون آ رہا ہے؟ مائک کہاں ہے؟ ٹیم بی کا مائک ان کو دے دیں، سیدھے ہاتھ سے دے دیجئے، سیدھے ہاتھ سے لے لیں، مائک لے لیجئے سیدھے ہاتھ سے، آپ بھی وہاں پہنچ جائیں۔ چلیں ماشاءاللہ، آپ دونوں نے پوزیشن سنبھال لی ہے، پھر تیار ہیں؟ جی۔ چلیں پہلا لفظ ٹیم اے کے لیے دکھائیے گا، ٹیم اے کے لیے۔ ٹیم اے کون ہے؟ یہ، ہاں میرے دائیں جانب والے، اس طرف والے جی۔ پہلا لفظ ہے من اموال الناس۔ پہلا لفظ ہی کچھ مشکل آ گیا ہے، اتنی جلدی تلاش کر لیا؟ کیا ہے یہ؟ زیر۔ زیر، تھوڑا مائک قریب کریں۔ زیر۔ زیر کہاں پر آئے گا؟ زیر لام کے نیچے۔ لام کے نیچے، اچھا اس لام کے نیچے کہہ رہے ہیں زیر آئے گا، دکھائیے گا جواب درست غلط۔ اس لام کے نیچے زیر آئے گا، جواب درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بات ہے ماشاءاللہ، میں تو سمجھا تھا کچھ ٹائم لگے گا، لیکن انہوں نے تو فوراً تلاش کر لیا۔ ٹیم بی کے لیے کون سا لفظ ہے؟ ٹیم بی کے لیے ہے یسألونکا۔ یسألونکا، ایسا لگ رہا ہے سب پہ اعراب ہے، لیکن ایک حرف پہ اعراب نہیں ہے، وہ کون سا ہے صحیح اعراب؟ جی جزم۔ جزم کہاں پر؟ واو کے اوپر۔ واو کے اوپر جزم ہے یا نہیں؟ یہ ہے واو، اس کے اوپر جزم ہے، اور جزم کا شیپ یہی ہے۔ ٹیم بی کا جواب بھی درست ہو گیا ہے، کیا بات ہے۔ ٹیم اے کے لیے اگلا لفظ انل اہلہ۔ انل اہلہ، ٹیم اے جلدی جلدی جواب تلاش کر رہے ہیں اس بار۔ زیر۔ زیر کہاں پر؟ ہاں کے نیچے۔ ہاں کے نیچے۔ اس بار آپ کے دونوں زیر آئے ہیں نا، پہلے سوال میں بھی زیر تھا۔ جی کہہ رہے ہیں ہاں کے نیچے زیر ہے،
انل اہلہ ہا کے نیچے زیر ہے. ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ٹیم بی کے لیے کون سا لفظ ہے؟ مواقیتو. پہچان اچھی کر رہے ہیں اور آپ کی ماشاء اللہ. مواقیتو. ٹیم بی تھوڑا کنفیوز ہو رہے ہیں کون سے حرف کے اوپر یا نیچے اعراب نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے, غور کیا ہے انہوں نے. جزم. جزم ہے. یہ جزم کہاں پر ہے؟ یا کے اوپر. یہ یا اس کے اوپر جزم. جی یا کے اوپر جزم بتا رہے ہیں. یہ ہے یا کے اوپر جزم ہے. ٹیم بی کا جواب بھی درست ہے. اچھا دیکھیں, ٹیم اے کا دونوں بار زبر آیا ہے اور ٹیم بی کا دونوں بار جزم. کچھ بھی آ سکتا ہے. ماشاءاللہ, اس بار تو بہت جلدی آپ نے اعراب تلاش کر لیے. پیارے بچوں, آج آپ نے جزم اور زیر کے بارے میں آپ نے سیکھا ہے کہ زیر کہاں لگتا ہے اور کیسے پہچان کرنی ہے, اور زبر کہاں لگتا ہے, زبر کی پہچان کیسے کرنی ہے. ماشاءاللہ آپ دونوں نے زیر اور جزم کے بارے میں بتایا. چلیں ماشاءاللہ, کون سی ٹیم جیتی ہے پھر؟ یہ تو فیصلہ ہوا ہی نہیں. ٹیم اے ٹیم بی دونوں جیت گئے. دونوں جیت گئیں, دونوں ہاری نہیں. ہاں, دونوں کے صحیح جواب ہے نا. ماشاءاللہ ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں کی دونوں ٹیمیں جیت گئی ہیں. ماشاءاللہ. پیارے بچوں, اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ختم ہوتا ہے اور اسی سیگمنٹ کے ساتھ ہمارا پروگرام بھی ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئی باتوں کے ساتھ, نئی انفارمیشن کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل